اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز۔ 19 مارچ کو جمعۃ المبارک کے دن میں ٹیکسلا میوزیم میں گیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ تلوار خریدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں تاکہ دشمن پر رعب رہے۔ تو یہ ہتھیار آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا ہتھیار جو ہے وہ میڈیا کا ہتھیار ہے، کہ جو ضروری ہے، میڈیا وار ہے آج کل کے جو چلنی ہے، اور اس کے لیے جیسے کہ جو ہے وہ رجب طیب اردگان نے ایک میڈیا وار شروع کی ہے کہ میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کے غلبے کے لیے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ جو ہے وہ کس طرح سے اسلام دنیا پر غالب تھا کبھی، اور کس طرح سے مسلمان جو ہے دنیا کی سپر پاور تھے، اور اب آئندہ کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے۔ تو رجب طیب اردگان کے اس کام کو جو ہے وہ سافٹ ایٹم بم کہا جا رہا ہے دنیا میں، کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ رجب طیب اردگان نے استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ ایک یوٹیوب کا چینل شروع کرنے کے لیے اس کا ٹریلر جو ہے وہ بنانے کے لیے، اور اس کے ٹریلر کے طور پر جو ہے وہ یہ ویڈیو دی ہے کہ جس میں یہ تلوار دکھائی ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے، اور دنیا کے لیے جو ہے وہ انصاف کا جو عالمی نظام ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کرو گے، اسلام نے تو غالب آنا ہے دنیا میں، اسلام تو غالب آئے گا، اگر جو ہے وہ تم مدد نہیں کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی جب کہ وہ غار میں اکیلے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غار میں وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ غار میں تھے تو اللہ نے تب بھی مدد کی تھی اور کافروں سے بچا لیا تھا اور دین کو غالب کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب کرنے والا ہے کہ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو جو ہے وہ نیچے کر دیا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلند کر دیا۔ تو یہ کام تو دنیا میں ہونا ہے۔ اب ہماری یہ خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ اسلام تو آئیڈیالوجی آف دا فیوچر ہے، دنیا میں جو ہے وہ غالب ہونے کی طرف جا رہا ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ از اسلام۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ لوگ ڈر رہے ہیں اسلام سے، کہ اسلامو فوبیا کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ کسی اور مذہب کے لیے جو ہے وہ فوبیا کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، ہندو فوبیا کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ ہندو جو ہے وہ کتنے انتہا پسند ہیں کہ مسلمانوں پر کتنا تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر دیا گجرات میں، اور مختلف جو ہے وہ کشمیر میں کتنا تشدد ہو رہا ہے اور ظلم کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کے خوف جو ہے وہ دنیا میں نہیں ظاہر کیا جا رہا، لیکن اسلامو فوبیا کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلام کی سویلائزیشن سے جو ہے وہ لوگ ڈر رہے ہیں، کہ اسلام کی سویلائزیشن ایسی پاک باز، ایسی پاک اور ایسی بہترین حیا والی اور پردے والی اور چادر اور چاردیواری والی اور فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے والی سویلائزیشن ہے، کہ اس کلیش آف سویلائزیشن کے دور میں اسلام ہی ہے جو کہ دنیا پر غالب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ انسان کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام کی اس بات کو روک سکیں، لیکن اسلام جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے کہ اسلامک اکنامکس جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ کسی اور مذہب کی اکنامکس، کرسچن اکنامکس یا ہندو بینکنگ یا جیوز تکافل وغیرہ کی بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی، لیکن حلال اور حرام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ حلال رکھنا ہے
اور حرام جو ہے وہ اس سے بچانا ہے. تو یہ اسلامک ٹرمنالوجیز کی بات ہو رہی ہے دنیا میں, تو اسلام جو ہے وہ غالب ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں جو ہے یہ چینل شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کو بھی ایمان بڑھانے کی طرف جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے شیئر کی جائیں, تاکہ وہ ہم صحیح پکے اور سچے مسلمان بن سکیں اور خود بھی مسلمان بنیں, دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں, کوشش کریں. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یہ اسلام کی نشت ثانیہ ہے, اسلامک رینیسانس ہے جو کہ ہو رہی ہے, اور اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے, اسلامک اکنامکس کتنی بہترین ہے کہ جس میں جو ہے وہ انسان کے مسائل کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ دولت صرف تمہارے امیروں کے درمیان ہی نہیں رہنی چاہیے. یعنی کیپٹلزم اور کمیونزم اور دیگر جو ازم ہیں تمام دنیا کے میں انسانوں کے بنائے ہوئے جو نظام ہیں وہ جو ہے وہ انسانوں کو فلاح نہیں دے سکتے, اور انسانوں کو جو ہے وہ ایک امن والا معاشرہ اور انصاف والا اور پرسکون معاشرہ نہیں دے سکتے. بلکہ اسلام کا معاشرہ ہے جو کہ اسلام کا تہذیب ہے اور اسلام کی آئیڈیالوجی ہے, اسلام کی ٹیچنگز ہیں جو کہ انسان کو ایک بہترین نظام دے سکتی ہیں. فرمایا گیا کہ جو ہے وہ دولت تمہارے غریبوں کے درمیان ہی نہیں ہونی چاہیے, یعنی امیر اور غریب کے درمیان جو دولت کا فرق اور تناسب ہے, امتیاز ہے, وہ جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں بھی کوشش کرنی ہے, اور میں نے بھی انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ بات کرنی ہے. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, اور جو مختلف ویڈیوز جو اس میں موجود ہیں وہ جو اس میں دیکھیے. ایسی بھی ویڈیوز ہیں جو کہ غیر مسلموں نے بھی جس پر کمنٹس کیے ہیں اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے تعریف کی ہے اس چیز کو اور اپریشیٹ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنائے, اور دیگر چینل بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں. کہ آخر میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ